تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء باقون ما بقي الدهر. پروردگار عالم نے علماء کو بلند، عظیم اور امتوں میں ایک راہبر کی کیفیت والی شخصیات میں قرار دیا. علماء فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں. اگرچہ ہمارے زیادہ بقیت اللہ ٹی وی میں ہماری زیادہ گفتگو ائمہ کے بارے میں یا تاریخ کے بارے میں یا تاریخ ائمہ کے بارے میں یا حضرت حجت کے بارے میں، لیکن بہرحال یہ بھی موضوع اہم ہے. بقیت اللہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گے. آج علماء میں ہم تذکرہ کرتے ہیں عظیم مفکر، عالم، عظیم خطیب اور بلند پایا مدعا حسینی سرکار علامہ طالب حسین جوہری صاحب کہ جن کا انتقال ہو گیا اور ان کا جنازہ بھی ہو گیا. ہم سب سے پہلے سرکار حجت دورہ امام زمانہ کی دربار میں تعزیت پیش کرتے، اس کے بعد ان کے فرزندان اسد جوہری صاحب کے باقی خاندان کے افراد کے لیے بقیت اللہ ٹی وی تعزیت پیش کرتا ہے. علامہ طالب جوہری فقط ایک شخصیت نہیں، ایک فکر تھی، ایک عظیم مکتب کی علامت تھی، ایک بلند پایا عالم دین کہ جنہوں نے بڑا طویل عرصہ نجف میں امیر المومنین کے دربار میں فیض اور علم حاصل کیا اور بڑے پائے کے بلند علمی شخصیت رکھنے والے عالم بنے. بہرحال وہ خود ہی بہتر سمجھتے تھے، حالانکہ ان کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ رسائل، مقاصد وغیرہ انہوں نے پڑھائی، لیکن شاید کراچی کی کیفیت کو دیکھ کر انہوں نے خطابت کا زیادہ رنگ اوڑھا، زیادہ خطابت کی طرف چلے گئے اور اس میدان میں کمال حاصل کیا. معراج پہ پہنچے، بڑی خدمت دین کی، بہت بڑا کام کیا. بالخصوص تاریخ پاکستان میں قرآن سے استدلال، تفسیر سے استدلال اور قرآن سے وکالت آل محمد نے بے مثال عظیم اور غیر معمولی کردار گفتگو کی. ان کے اس بلند کام کو اہل حدیث، دوسرے مذاہب اور مکاتب کے علماء بھی مانتے تھے کہ علامہ طالب جوہری جیسا پائے کا عالم قرآن اس سے بڑھ کے کسی نے نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، چونکہ میں کہا کرتا ہوں اکثر دروس میں کہ نہ صرف منطق، معنی، بیان، فلسفہ، اصول، کلام، یہ ہے مقدمہ، قرآن و سنت ذیل مقدمہ. یہ تمام علوم قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے، قرآن سب سے پہلے اور قرآن کے بعد معصومین کی تاریخ، سیرت، یہ بڑی علم کی علامت ہے. یہ تمام علوم اصطلاحات ہیں، قرآن کے مطالب اور آل محمد کی سیرت، گفتگو، ان کی تاریخ، یہ ذیل مقدمہ ہے. یہ علوم نہ صرف منطق، معنی، بیان، فلسفہ، اصول، کلام، مقدمہ، یہ ہیں قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے. اور قرآنیات میں بے مثال کردار سرکار علامہ طالب حسین جوہری سے. اور اس کے علاوہ قرآن کی صحیح تفسیر وہ ہے جو معصومین بیان کرے. تو اس قرآن کے حوالے سے بھی ہمیں معصومین کی تاریخ، ہسٹری، سیرت ہی سب سے بڑا علم ہے. اور آج کمی اس لیے ہے معاشروں میں، ترقی کی کمی، کہ لوگ عوام اور خواص میں ایک غلط فہمی، اشتباہ ہے جس کو میں ختم کرنا چاہیے، عقدہ حل کرنا چاہتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ناصر منطق اور یہ علوم جو یقیناً یہ بہت بڑی بلندی ہے، یہ اصطلاحات علم کی بلندی ہے، بے شک بلندی ہے، لیکن اس سے بڑی بلندی قرآن اور آل محمد کی سیرت ہے. اور ان علوم میں، ان شعارات میں علامہ طالب حسین جوہری صاحب نے قرآن پڑھا ہے، اور ان جیسا قرآن سے استدلال تاریخ میں کسی خطیب اور خطیب کی طرف ہم نے نہیں دیکھا. گفتگو، ادلہ، امثلہ، استعارہ، کنایہ اور پھر اس کے ساتھ استدلال کے ذریعے سے اس پہ گفتگو کرنا، کیا بات ہے. یہ علامہ طالب جوہری صاحب کا خاصہ تھا. طویل عرصہ انہوں نے دین کی خدمت کی اور شعارات مذہب، اگرچہ اصطلاحات مذہب کے حوالے سے ان کے کام کا ہمیں زیادہ معلوم نہیں، وہ بھی مذہبی ضرورت ہے، فنون، معقولات، منقولات، لیکن اس شعبے میں شعارات مذہب کے حوالے سے جو میں تقسیم کرتا رہتا ہوں، اس حوالے سے بہت بڑا کام ہے اور یقیناً بلند ہے. عزیزوں، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. پاکستان کو 1000 سالہ حوزہ نہیں، آج سے 20 سال بعد بھی اس کی زیادہ کھپت تبلیغی ہوگی، شعارات اور مذہب کے متعلق ہوگی.
حوضوں کو زوال آتے ہیں لیکن شعارات کو زوال نہیں آتے. سرکار خوئی کا حوضہ صدام کے دور میں تقریباً بند ہوا، لیکن حسینیت، عزاداری، تذکرہ اور علماء کے اس طرح کے بیانات، چونکہ اس کا تعلق مذہب کی جڑوں کے ساتھ ہوتا ہے عزاداری کا، اور یہ مذہب کی علامات بھی ہوتے ہیں، بڑا علم بھی یہی ہوتے ہیں. جیسا کہ آغا وحید خراسانی اپنے درس خارج میں کہا کرتے تھے کہ فقہ پڑھاتے ہو، سبحان اللہ، فقہ بڑا عظیم علم، کہ چند لحظے فقہ اصغر رویل بھی کنم و فقہ اکبر را شروع بھی کنم، کہ میں کچھ لحظہ فقہ اصغر جو پڑھا رہا ہوں اس کو چھوڑ رہا ہوں، فقہ اکبر شروع کر رہا ہوں. کیا ہے؟ ذکر امیر المومنین اور سیرت امیر المومنین، کمالات امیر المومنین. آل محمد کو ماننا یہ نہیں ہے کہ صرف وہ عالم تھے، بلند تھے، نا، ان کو ماننا علم ہے، ان کی معرفت علم ہے، ان کے کمالات علم ہے. تو اس حوالے سے لازوال، بے مثال، عظیم اور غیر معمولی کردار سرکار علامہ طالب حسین جوہری صاحب کا. اور پھر محتاج تعارف نہیں، آپ جانتے ہیں کہ شام غریبہ کی مجالس میں تو وہ کافی عرصہ سے پڑھ رہے تھے، اس میں بھی اپنے طالب جوہری صاحب اپنے جوہر بیان کرتے، اور جو لوگ طالب ہوتے جوہر کے ان کو جوہر عطا کرتے تھے. اور یہ ہم لوگوں نے تو دعا کر سکتے ہیں، باقی ہم نے کیا اس عظیم کام کا، ان شعارات کا جناب سیدہ ان کو اجر عطا کریں گے، امام زمانہ کو اجر عطا کریں گے. مالک ذوالجلال علامہ طالب جوہری صاحب کی شکل میں دوسرا بھی اس قوم میں قرآنیات اور قرآنی استدلال، تفاسیر کے استدلال والا عظیم خطیب اس قوم کو عطا فرمائے. اس حوالے سے ان کا خلا ہے جو ابھی تک ظاہراً کوئی آثار نہیں ہے. مالک ان کے درجات بلند فرمائے، کروٹ کروٹ بہشت اور سید الشہداء کے جوار میں مزید تقرب عطا فرمائے، امیر المومنین کے محبین اور سرکار حجت دورہ مہدی کے منتظرین میں. اچھا، جس بقیت اللہ ٹی وی امام زمانہ ہم تقریباً 40 ہمارے 35 سے 40% دروس امام زمانہ کے حوالے سے، تو طالب جوہری صاحب کی ہم نے گفتگو سنی، انہوں نے بکس بھی لکھی، چونکہ سب سے زیادہ ضروری وقت امام کا تذکرہ ہے. اور پھر یہ ذیل مقدمہ جو علوم ہیں اس میں، باقی علوم مقدمہ، قرآن سنت ذیل مقدمہ کا مغز، اور اس دور میں سب سے بڑی علمی علامت سرکار حجت دورہ کی معرفت کا بیان، اس کا تذکرہ، سرکار کے ساتھ رابطہ سرکار. تو اس حوالے سے بھی طالب جوہری صاحب کی ہم نے بکس بھی دیکھی، تقاریر میں اگرچہ تذکرہ ہم نے ان کا کب ان کی گفتگو کم سنی، لیکن بہرحال اس شعبے پر کام ہے ان کا. تو امام زمانہ کی خدمت میں پھر بھی ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اس استغاثے کے ساتھ کہ مولا کی ان کو مدد عطا ہو. یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا مہدی ادرکنی ولا تغرقنی. اور مفاتی کا بھی ہم پڑھ لیتے ہیں وہی استغاثہ. نزیلوں کا عیش و متا جاتری کا ابی وضیف کا عیش کنت من البلاد یا سالی یا آبا سال ارشدونا الی الطریق رحمکم اللہ. اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائی فی عظی سات وفی کل سات ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ورزقتا وتمتع فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وساہل مخرجهم. اللہم عجل علی ظہور الامام المہدی بحق حجاب الزینب. عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان بحق فاطمۃ الزہرا. اللہم صلی علی. السلام علیکم.